نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رهبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اصحاب النجوم کی روح سے تمام اصحاب آسمان کے درخشندہ تارے ہیں۔ کبھی تو قرآن میں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الصادقون، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی اعلان ہوتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کبھی اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کبھی اعلان ہوتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ لیکن ان میں سے ایک تارہ ایسا ہے جو حضرت عمر بن خطاب کے نام سے مشہور ہے۔ میرے عزیز، فاروق اعظم کا مقام جو اسلام کی تاریخ میں ہے، صرف اسلام کی تاریخ میں نہیں بلکہ پورے دنیا کی تاریخ میں عمر کا مقام اونچا ہے۔ اور عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو نبی نے مانگا کہ تجھے اسلام کی ضرورت ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے، ہیروؤں کو اسلام کی ضرورت ہے، ولیوں کو اسلام کی ضرورت ہے، صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، عمر کو نبی نے مانگا۔ سامعین گرامی، توجہ کرے، ہر نبی نے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگا۔ اللہ نے چاہا تو دیا، نہیں چاہا تو نہیں دیا۔ نبی کے لیے مفید ہوا تو دے دیا، نبی کے لیے کوئی چیز مفید نہیں ہوئی تو نہیں دی۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے ربا میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت نہیں مل سکتی، نبی کے ہاتھ خالی آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، نبی کے ہاتھ خالی واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے ربا مجھے میرے چاچا کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو چچا نہیں مل سکتا۔ چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا، اور بیٹا نوح کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا، باپ ابراہیم کے لیے مفید نہیں تھا تو نہیں ملا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ نے چچا کے بجائے خانہ کعبہ کے دیواروں کے نیچے عمر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عمر دوسرے دن ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں آ گئے۔ اگر عمر اسلام کے لیے مفید نہ ہوتا تو عمر بھی اسلام کے دامن میں نہ آتا۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ میں اذان بلند ہوئی۔ عمر اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم انسان ہے جو دو قبلوں کا فاتح ہے۔ کلمہ علی نے بھی نبی کا پڑھا تھا، کلمہ ابو بکر نے بھی نبی کا پڑھا تھا، کلمہ عثمان نے بھی نبی کا پڑھا تھا، لیکن کعبہ میں اذان اس وقت ہوئی جب عمر محمد کی جولی میں آئے۔ نبی کا کلمہ عمر نے بھی پڑھ لیا تھا، اذان ہونے لگی تھی۔ دار ارقم میں فاروق اعظم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر اسلام لے آئے اور اذان پھر بھی گھر میں ہو۔ آج اذان کعبہ کی چھت پر ہوگی۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا، صدیق نے ہجرت نبی کے ساتھ کی، علی نے ہجرت نبی کے حکم پر کی، عثمان نے ہجرت کی، سب صحابہ نے ہجرت کی، ہجرت خفیہ
کی، کسی نے ہجرت رات کو کی، کسی نے صبح صبح کی، کسی نے دوپہر کو ہجرت کی، جب کوئی دیکھتا نہ تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اول من اسلم علانیتا فهو عمر، اول من هاجر علانیتا فهو عمر، اول من اذن فی دار الکعبۃ فهو عمر۔ جس نے پہلے پہل نبی کا کلمہ پڑھا وہ عمر تھا، جس نے علی الاعلان ہجرت کی وہ عمر تھا، جس نے پہلے پہل علی الاعلان کعبہ میں اللہ کا نام بلند کیا وہ عمر تھا۔ جب عمر ہجرت کرنے لگا تو کعبہ کے سامنے آیا اور کہا یا بحکم نبی ابو جہل، میں نے نبی کے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، اگر بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو آ عمر کا راستہ روک لے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عمر اتنے عظیم انسان ہے کہ 10 سال 6 مہینے خلیفہ رہتے ہیں، قیصر و کسریٰ کا جنازہ نکالتا ہے۔ عمر 10 سال خلیفہ رہتے ہیں، قرآن کے اندر پیشن گوئیاں ہے الف لام میم غلبت الروم، روم فتح ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آخر میں ان اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔ بمباری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بر کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد خاتم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔